آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو لکھی تو گئی تھی تقریباً 800 سال پہلے، لیکن اس کی کہانیاں آج بھی ہمارے معاشرتی رویوں پر، ہماری سیاست پر، یہاں تک کہ ہماری ذاتی زندگی کے فیصلوں پر بھی سوال اٹھاتی ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں شیخ سعدی کی گلستان کی۔ اور یہ جو ہماری آج کی ساری گفتگو ہے، اس کی بنیاد محمد منتظر مہدی کے پلیٹ فارم دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق ہے۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف کتاب کا خلاصہ بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ 13ویں صدی کی ایک فارسی تحریر آج کے ڈیجیٹل دور میں اتنی زندہ اور متعلقہ کیوں محسوس ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو آئیے پھر اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا سوال تو میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ شیخ سعدی جو ایک عالم تھے، ایک شاعر تھے، انہیں بادشاہوں، درویشوں اور عام لوگوں کی نفسیات کی اتنی گہری سمجھ آخر آئی کہاں سے؟ میرا مطلب ہے یہ کوئی لائبریری میں بیٹھ کر لکھی گئی کتاب تو نہیں لگتی۔ یہی تو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ دیکھیں، سعدی کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ سفر میں گزرا۔ انہوں نے بغداد سے شام تک کا سفر کیا۔ اچھا۔ مختلف ثقافتیں دیکھیں، جنگیں دیکھیں، اور امیر غریب مطلب دونوں کی زندگیوں کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا۔ گلستان دراصل ان کے اسی تجربے کا نچوڑ ہے۔ یعنی یہ کتابی علم نہیں ہے، یہ عملی مشاہدہ ہے۔ بالکل، انسانی فطرت کا عملی مشاہدہ۔ اسی لیے اس کی ہر حکایت آپ کہہ لیں ایک کیس سٹڈی جیسی لگتی ہے۔ اچھا، تو کتاب 8 ابواب پر مشتمل ہے۔ ہمارے نوٹس کے مطابق پہلا باب ہے بادشاہوں کے اخلاق کے بارے میں۔ جی۔ عام طور پر تو ایسی کتابوں میں حکمرانوں کو سیدھی سادی نصیحتیں ہوتی ہیں کہ انصاف کرو، رحم کرو، وغیرہ وغیرہ۔ کیا گلستان میں بھی یہی روایتی انداز ہے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن سعدی کا کمال یہ ہے کہ وہ سطح کے نیچے کام کرتے ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا کرنا چاہیے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیوں کرنا چاہیے۔ کوئی مثال؟ جی، ایک بہت مشہور حکایت ہے جہاں ایک بادشاہ اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے بھیس بدل کر رات کو نکلتا ہے۔ ہاں، یہ تو سنی ہے۔ اس کا سیدھا سبق تو یہی ہے کہ حکمران کو عوام سے باخبر رہنا چاہیے۔ صحیح، لیکن اس کا گہرا نقطہ کچھ اور ہے۔ وہ ہے انفارمیشن گیپ کا تصور۔ انفارمیشن گیپ؟ یہ تو بہت جدید اصطلاح ہے۔ بالکل، سعدی یہ بتا رہے ہیں کہ اقتدار انسان کو ایک ایسے بلبلے میں قید کر دیتا ہے جہاں اس تک صرف وہ باتیں پہنچتی ہیں جو اس کے درباری اسے سنانا چاہتے ہیں۔ ایک فلٹر ببل میں، جیسے آج کل سوشل میڈیا پر ہوتا ہے۔ بالکل وہی تو بادشاہ کا بھیس بدلنا دراصل اس فلٹر ببل کو توڑنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ آج کے دور کی کسی بھی لیڈر کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کمال ہے، یعنی یہ صرف اخلاقیات کا نہیں بلکہ گورننس کی حکمت عملی کا سبق ہے۔ جی ہاں۔ تو کیا سعدی یہ صرف بادشاہوں اور اشرافیہ سے ہی مخاطب ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی تو گلستان کی خوبصورتی ہے۔ اگلے ہی ابواب میں وہ درویشوں کی زندگیوں پر آ جاتے ہیں، پھر عام لوگوں پر۔ وہ دکھاتے ہیں کہ اخلاقی کشمکش صرف محلات میں نہیں ہوتی، وہ ایک غریب کی جھوپڑی میں بھی ہوتی ہے۔ بالکل۔ ایک باب ہے قناعت کی فضیلت پر۔ اس میں ایک حکایت ہے دو دوستوں کی، ایک امیر درباری ہے اور دوسرا ایک غریب درویش۔ اچھا۔ امیر دوست غریب کو تانا دیتا ہے کہ تم اگر بادشاہ کی خدمت کرتے تو اس طرح سوکھی دال روٹی نہ کھا رہے ہوتے۔ اور درویش کا جواب کیا تھا؟ مجھے لگتا ہے اس میں کوئی گہری بات چھپی ہوگی۔ اس کا جواب کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اور اگر تم اس طرح دال روٹی پر قناعت کر لیتے تو تمہیں بادشاہ کی غلامی نہ کرنی پڑتی۔ بالکل، ایک ہی جملے میں سعدی نے آزادی اور اطمینان کا پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اصل میں غریب کون ہے، وہ جسے کم ملتا ہے یا وہ جسے ہمیشہ مزید کی خواہش رہتی ہے۔ تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ کہانی چل رہی ہو اور بیچ میں اچانک شعر آ جائیں۔ جی، کیا اس سے روانی نہیں ٹوٹتی؟ یہ سعدی کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھیں جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ نثر میں وہ پورا منظر بیان کرتے ہیں، کرداروں کا تعارف کرواتے ہیں، کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، لیکن جیسے ہی کہانی اپنے جذباتی یا فلسفیانہ عروج پر پہنچتی ہے، جہاں ایک گہری سچائی بیان کرنی ہو، وہ فوراً ایک یا دو اشعار استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ بالکل۔ ایک حکایت ہے ایک ایسے پہلوان کی جو طاقت کے نشے میں چور ہے اور کمزوروں پر ظلم کرتا ہے۔
کہانی نثر میں چلتی ہے، اس کے ظلم کی تفصیلات بیان ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ آخرکار ایک بزرگ کی بددعا سے اپنی طاقت کھو بیٹھتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے تو سعدی ایک شعر سے اس کا انجام بتاتے ہیں۔ اور وہ شعر کیا ہے؟ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو درخت آج بہت تناور ہے، کل ہو سکتا ہے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ وہ ایک شعر پوری کہانی کا اخلاقی نچوڑ قاری کے دل میں اتار دیتا ہے۔ یعنی شعر ایک طرح سے کہانی کی پنچ لائن بن جاتا ہے۔ جی، یا کی ٹیک اوے۔ یہ واقعی ایک ذہین ٹیکنیک ہے۔ اچھا، تعلیم و تربیت کے باب میں استاد اور شاگرد کے رشتے پر بھی بات کی گئی ہے۔ آج کل تو اس رشتے کی نوعیت بہت بدل گئی ہے۔ سعدی کا کیا نظریہ تھا اس پر؟ سعدی کے نزدیک تعلیم صرف معلومات کا تبادلہ نہیں بلکہ کردار سازی کا عمل ہے۔ ایک حکایت میں ایک استاد اپنے شاگرد کو بہت سختی سے ڈانٹتا ہے۔ شاگرد برا مان جاتا ہے، ظاہر ہے مانے گا۔ لیکن استاد اسے سمجھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جتنی فکر سے نصیحت کرتا ہے، استاد اس سے کہیں زیادہ کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ باپ کی محبت فطری ہے، جبکہ استاد کی شفقت ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ استاد کی سختی اس کانٹے کی طرح ہے جسے مالی پودے سے نکالتا ہے تاکہ پھول بہتر طریقے سے کھل سکے۔ یہ بہت دلچسپ موازنہ ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ کچھ لوگ کہیں کہ یہ اصول کتابوں میں ہی اچھے لگتے ہیں، عملی زندگی میں؟ جہاں بقا کا مسئلہ ہو۔ ہاں، وہاں سچائی اور اخلاقیات پر چلنا کتنا ممکن ہے؟ سعدی اس سوال سے بھاگتے نہیں ہیں۔ ان کی کہانیوں کے کردار فرشتے نہیں ہیں، وہ عام انسان ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لالچ میں آتے ہیں۔ بالکل۔ ایک حکایت میں ایک درویش کو ڈاکو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کی جان بچانے کے لیے اس کا ساتھی ایک مصلحت آمیز جھوٹ بولتا ہے۔ تو کیا سعدی اس جھوٹ کو جائز قرار دیتے ہیں؟ وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا جھوٹ جو کسی کی جان بچائے اس سچ سے بہتر نہیں جو فساد کا باعث بنے؟ یعنی اخلاقیات سیاہ اور سفید نہیں ہیں۔ درست۔ ان کے نزدیک نیت اور نتیجے کی اہمیت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلستان کوئی مذہبی یا اخلاقی احکامات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی رویوں اور ان کے نتائج کا ایک گہرا تجزیہ ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ اس نے فارسی اور اردو ادب پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ صرف مدرسوں کے نصاب کا حصہ نہیں رہی، اس میں نسلوں کی سوچ اور اخلاقی تربیت کی ہے۔ اور اس کی کہانیاں محاورے بن گئی ہیں۔ جی، ضرب الامثال بن گئی ہیں۔ یہ ایک طرح سے ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ بن گئی ہیں۔ ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم حتمی طور پر دیکھیں تو گلستان کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ 800 سال بعد بھی اس کی کون سی بات سب سے زیادہ اہم ہے؟ میرے خیال میں اس کا مرکزی پیغام انسانیت اور اعتدال ہے۔ سعدی نہ تو دنیا سے مکمل لا تعلقی کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی دنیاوی کامیابیوں میں کھو جانے کی۔ ایک متوازن زندگی۔ جی، ایک متوازن زندگی کا درس دیتے ہیں، جہاں انسان اپنے فرائض بھی پورے کرے، دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھے اور روحانی سکون بھی حاصل کرے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سب خشک فلسفے کے انداز میں نہیں کہتے، بلکہ دلچسپ کہانیوں کے ذریعے۔ دلچسپ، کبھی کبھی مزاحیہ اور ہمیشہ یاد رہ جانے والی کہانیوں کے ذریعے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گلستان حکمت کا ایک ایسا باغ ہے جس کے پھول 8 صدیاں گزرنے کے بعد بھی نہ صرف تر و تازہ ہیں بلکہ آج کی اس پیچیدہ دنیا میں بھی ہمیں راستہ دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے کہ اگر شیخ سعدی آج کے ڈیجیٹل دور میں ہوتے اور گلستان کا 9واں باب لکھتے تو اس کا مرکزی موضوع کیا ہوتا؟ شاید سوشل میڈیا کے اخلاقیات یا اس تیز رفتار زندگی میں انسان کی بڑھتی ہوئی تنہائی؟ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ہم محمد منتظر مہدی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پلیٹ فارم دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے ذریعے یہ تحقیقی مواد ہم تک پہنچایا۔ اور اگر کوئی اس کتاب کو حاصل کرنا چاہے؟ جی، اگر کوئی اس کتاب کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو 0349226647 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب اور دیگر علمی مواد کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے knowledgewithmmm.blogspot.com پر بھی جایا جا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں کا دلچسپ اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں، اور واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے گروپ سیریز بھی چلا رہے ہیں۔ نالج ود MMM
curated by Mohammad Muntazir Mahdi, MMM. This space is dedicated to enriching your mind with a vast collection of information. From general knowledge to science, literature, history, and tech insights, we cover a wide array of topics designed to expand your understanding. Books, science. Dive deep into this platform and let MMM's passion for learning guide you on your journey towards greater knowledge. Whether you're passionate about learning or seeking answers, here you'll find something to spark your curiosity and broaden your horizons. नॉलेज विद एमएमएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगली गुफ्तगू तक के लिए इजाज़त दीजिए।